سگوپال کے کھیت میں ایک مرغی تھی جس کا نام منمن مرغی تھا۔ اس کا ایک چوزا تھا جسے گوپال کے گھر والے چنمن کے نام سے پکارتے تھے۔ چنمن تھا بڑا شرارتی اور نافرمان، جب دیکھو تب کسی نہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا۔ اس کی ماں چنمن مرغی ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ چنمن کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا، ہمیشہ بھوک سے زیادہ کھاتا اور پھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ ماں اسے سمجھاتی کہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ وہ اپنے چھوٹے منہ کا بھی خیال نہیں کرتا اور کبھی کبھی اپنے منہ سے بڑی چیزوں پر بھی بری طرح جھپٹ پڑتا۔ ایک مرتبہ گوپال کے کھیت میں مٹر کی فصل جب پک کر تیار ہوئی تو انہوں نے دانوں کو الگ کرنے کے لیے مشین منگوائی۔ دانے نکلنا شروع ہوئے تو چنمن کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور اس نے مٹر کا ایک دانہ چگنے کی کوشش کی۔ دانہ چکنا ہونے کی وجہ سے چونچ میں تو چلا گیا، لیکن منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اندر جانے کی بجائے پھنس گیا۔ اب تو بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اسے بہت زور کی بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس کی ماں اپنی سہیلی کی یہاں گئی ہوئی تھی۔ وہ رونے لگا مگر آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اسے ماں کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی آواز آئی۔ وہ ماں کو منہ سے کچھ بول نہ سکا۔ ماں نے اپنے شرارتی چنمن کو اس طرح خاموش بیٹھے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی۔ جب قریب آئی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر ماں کو اس پر بہت پیار آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، چنمن بیٹے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ چنمن کے منہ میں تو مٹر کا دانہ پھنسا ہوا تھا، وہ کیا بول پاتا، بس بغیر آواز کے روتا رہا۔ ماں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ چنمن اشارے سے بکھری ہوئی مٹر کی طرف اشارہ کر کے ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل بے آواز روئے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد ماں کو سمجھ میں آیا کہ چنمن نے مٹر کا دانہ کھانے کی کوشش کی ہوگی اور وہ اس کے منہ میں پھنس گیا ہوگا، اس لیے وہ بول نہیں پا رہا۔ ماں سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس کی چونچ اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ اپنے چنمن کے منہ سے مٹر کا دانہ کھینچ کر نکال سکے۔ آخر اس کو اپنے دوست بگلے کی یاد آئی۔ چنمن مرغی اسے ڈھونڈنے لگی۔ بگلا اسے کھیت میں نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے بگلے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی، اس سے پہلے کہ بگلا کہیں اڑ کر نہ چلا جائے۔ بگلے کے پاس پہنچ کر اس نے چنمن کی حرکت بتائی اور اس سے مدد کے لیے کہا۔ بگلے نے کہا، منمن بہن، مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ دونوں اڑتے دوڑتے چنمن کے پاس پہنچے۔ بگلے نے اپنی لمبی چونچ کی مدد سے چنمن کے منہ میں پھنسے ہوئے مٹر کے دانے کو کھینچ کر نکال لیا۔ اس طرح کافی دیر تک ماں کی نافرمانی اور لالچ کی سزا جھیلنے کے بعد چنمن کو چین کا سانس لینا نصیب ہوا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ چنمن نے نافرمانی، بدمعاشی، شرارت اور دوسری تمام بری عادتوں سے توبہ کر لی اور ایک اچھے بچے کی طرح رہنے لگا۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.